لا الہ الا اللہ۔ کہ آپ کو پورا دن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کا تذکرہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ہیں وہ میری کتاب سے محبت کرتے ہیں اور میری کتاب کی خاطر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور میری کتاب کو سمجھنے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن صبح سے اور شام تک، رات تک، اتنا بھرپور دن جس میں آپ صرف قرآن مجید کے بارے میں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ پورے دن میں آپ کے ذہن کی فریمنگ جو ہے نا وہ قرآن مجید والی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ خوش قسمتی ہے، یہ وہ بہترین موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کیجیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں یہ مرحلہ نہیں آتا ہے، ایسا کوئی دن نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک سے اپنی کتاب کی خدمت کا کوئی کام لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ کے لیے ایک راستہ کھولا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی خدمت کا کوئی کام کریں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا حوصلہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس تمہید کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اور وہ ہے فہم قرآن۔ جب ہم کہتے ہیں فہم قرآن تو اس کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آیتوں کو سمجھیں، لیکن آیتوں کو سمجھنے کے علاوہ قرآن سے ہمارا ایک مضبوط ذہنی رشتہ قائم ہو۔ تو اس کے میں کچھ پہلو آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ہے قرآن مجید کے ساتھ سفر کرنا، ٹور کرنا قرآن مجید کے ساتھ یا قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کا کمال یہ ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ جب قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، وہ آپ کو جہاں لے کر جائے وہاں آپ جائیں۔ قرآن مجید کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ جو ہیں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے میں اپنے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید آپ کو اس حجرے میں نہیں چھوڑتا ہے، رہنے دیتا ہے، آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، قرآن مجید آپ کو وہاں سے نکال کے لے جاتا ہے۔ کہاں لے کے جاتا ہے؟ ایسی جگہ لے کے جاتا ہے جہاں آپ یعنی انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ جیسے قرآن مجید آپ کو بالکل ماضی میں لے جاتا ہے اور آپ کو وہ منظر دکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین میں انسان کو ایک خلیفہ کے طور پر بساؤں گا، زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ اب وہ پورا منظر ہے، فرشتے اپنا ایک احساس درج کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں،
فرشتوں کو نام سکھاتے ہیں، آدم علیہ السلام کو نام سکھاتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں، پھر آدم سے پوچھتے ہیں، آدم جو ہے وہ بتاتے ہیں وہ نام، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے، سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک منظر ہے، آپ اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھے ہوئے، لیکن قرآن مجید نے کیا کیا، آپ کو لے کے وہاں چلا گیا، بالکل تاریخ کے، انسانی تاریخ کے ابتدا میں، اور وہاں آپ کو دکھا رہا ہے منظر۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے اور وہاں وہ منظر پورا دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید آپ کو وہاں بھی لے جاتا ہے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اس کے بعد پھر اور مختلف مناظر دکھاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں لے جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لے جاتا ہے، عاد و ثمود کی بستیوں پر عذاب آ رہا ہے وہ دکھاتا ہے، یعنی ماضی میں بہت سے اہم مقامات پر لے کے جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید آپ کو کبھی مستقبل میں لے جاتا ہے، جب قیامت برپا ہوگی، جب حساب کتاب کے لیے لوگ جمع ہوں گے، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف گھسیٹ کے لیے جا رہے ہوں گے، جہنم میں کیسے رہ رہے ہوں گے، جنت میں کیسے جی رہے ہوں گے اور عیش کر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید آپ کو کبھی آسمانوں میں، 7 آسمانوں میں، اور وہاں پر لے کے چلا جاتا ہے جب آسمانوں زمین کی تخلیق ہو رہی ہے۔ کبھی قرآن مجید آپ کو پہاڑوں کی اور باغوں کی اور نہروں کی اور سمندروں کی سیر کراتا ہے۔ قرآن مجید کبھی آپ کو بالکل اپنے اندرون میں لے جاتا ہے، آپ کے اندر۔ آدمی اکثر جو ہے باہر گھومتا ہے، اپنے اندر نہیں جا پاتا، قرآن مجید آپ کو اپنے اندر لے جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو جنگ بدر دکھاتا ہے، جنگ احد دکھاتا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایک متحرک کتاب ہے، ایک مطلب وہ آپ کو لے کے بہت سے سفر کراتا ہے، ٹور کراتا ہے، آپ کو بہت سے منظر دکھاتا ہے، اور وہ منظر بھی بالکل ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا خاص انداز ہے۔ تو فہم قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن مجید آپ کو جب آپ قرآن مجید پڑھنے بیٹھیں ترجمے کے ساتھ، ظاہر ترجمے کے ساتھ ضروری ہے نا، تو جب ترجمے کے ساتھ پڑھنے بیٹھے تو قرآن مجید جہاں لے کے جائے وہاں آپ چلے جائیں، جو دکھائے وہ غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر منظر میں جو سبق ہیں وہ سبق لیں۔ یہ ہے فہم قرآن کا ایک طریقہ۔ فہم قرآن کا ایک طریقہ یہ کہ قرآن کے ساتھ ٹور کرنا، اور جہاں جہاں وہ لے کے جا رہا ہے وہاں وہاں جانا، اور جو جو دکھا رہا ہے وہ دیکھنا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹور ہوتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کا بہت ہی خوشگوار تجربہ ہوتا ہے۔ اس کو کر کے دیکھیں، آزمائیں۔ ہوتا کیا ہے، ایک انسان کی کمزوری ہے، کمزوری یہ ہے کہ وہ بہت سی اہم موقعوں پر غیر اہم چیزوں میں انگیج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جنگل کی سفاری پہ گئے ہیں، جہاں شیر ویر گھومتے رہتے ہیں اور وہ سب ہے نا؟ کچھ لوگ ہیں، کئی لوگ ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ پتہ چلا لوگ جو ہیں وہ بس میں بیٹھے، اب اندر جنگل میں گئے، تو جنگل میں جانے کے بعد جو ہے کوئی اچانک کسی کو خیال آیا، اس نے موبائل نکالا، اب وہ واٹس ایپ پہ سرفنگ کر رہا ہے، ایسے ہی کوئی میسج دیکھ لیا اس کا جواب دے رہا ہے یہ وہ، اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ میں آیا ہوا ہوں یہ دیکھنے اور وغیرہ وغیرہ، ہے نا، لوگوں کو بتانے میں مصروف ہے۔ باہر شیر ہیں، باہر چیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ،
وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں دیکھنے آیا ہوں، میں آج یہاں پر آیا ہوں، میں آج یہاں پر آیا ہوں، تو اس کا سارا زور جو ہے وہ لوگوں کو بتانے پر ہے کہ میں گھومنے یہاں پر آیا ہوں، لیکن خود وہاں دیکھنا اس میں اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہے وہ فوٹو کھینچنے میں مصروف ہیں، لیکن خود اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، انجوائے کریں، وہ نہیں کرتے۔ تو آخر میں جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا، تو میں گیا تھا سفاری پہ، تو کیا کیا دیکھا، تو ان کے پاس جو ہے دیکھنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں کچھ۔ وہ تو مصروف رہے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، تصویریں اپلوڈ کرنے پہ، تصویریں کھینچنے پہ، لوگوں کو بتانے پہ، لوگ جان جائیں کہ میں گیا تھا سفاری پہ، لیکن خود وہ انجوائے کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بزی ہو گئے، ان سب چیزوں میں مصروف ہو گئے، غیر متعلق چیزوں میں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں بھی یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ جو ہے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید لے کے جا رہا ہے نا، لیکن وہ کسی اور خیال میں گم ہے، کوئی اور خیال ذہن میں ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے، سمجھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پورے طور پر فوکس ہونا ہوگا آپ کو، تو پھر آپ کو قرآن مجید کی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو فہم قرآن کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ پورے فوکس ہو کر اور دیکھنے کی نیت سے، غور سے دیکھنے کی نیت سے قرآن مجید کے ساتھ ٹور کریں، اور جو جو قرآن مجید دکھائے وہ دیکھیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، ایک پہلو ہے۔ ایک اور پہلو ہے فہم قرآن کا، وہ یہ ہے کہ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک ہے یہ چھت، ہمارے اوپر چھت ہے نا، اس پہ بھی کوئی ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو ڈیزائن ہے اس کو دیکھنے میں، سمجھنے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ کچھ منٹ آپ اپنے اوپر چھت پہ غور کریں گے اور آپ کو سارے پیٹرن سمجھ میں آ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر میں آپ کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس چھت میں ہے، خوبصورتی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر میں آپ نے پوری کور کر لی نا، پوری اس کا احاطہ کر لیا، اب آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے وہاں غور کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چھت ہے، لیکن جب آپ رات کا وقت ہو، آسمان بالکل صاف ہو، تارے سب چمک رہے ہوں، اور آپ چھت پر لیٹے ہوئے ہوں اور آپ آسمان پر غور کر رہے ہوں، تو آسمان کے پورے تاروں کو دیکھنے، سمجھنے، ان کے پیٹرن کو سمجھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ، 1 گھنٹہ؟ لوگوں کی پوری زندگی لگ گئی اور وہ اس پر غور کرتے رہے۔ اچھا، خاص بات یہ کہ طبیعت اکتاتی نہیں ہے، جتنی بار دیکھے اتنی بار نئی نئی چیزیں دکھتی ہیں اور اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، ہے نا؟ ہر بار ایک نیا انکشاف ہوتا ہے، ایک کہکشاں، کچھ ستارے، کچھ ان کے سفر، کچھ ان کا، بہت ساری چیزیں دکھتی ہیں۔ قرآن مجید کا معاملہ یہی ہے کہ جو دوسری کتابیں ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی، ان کو تو آپ 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، پوری کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پوری کتاب میں جو کچھ ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے، 1 بار پڑھ کے، 2 بار پڑھ کے، 3 بار پڑھ کے، زیادہ رچ کتاب ہے تو۔ لیکن قرآن مجید میں یہ ہے کہ جتنی بار آپ غور و فکر کریں گے اتنی بار آپ کو نیا ملے گا۔ جتنی مرتبہ آپ غور و فکر کریں گے، جیسے آسمان کے تارے ہیں نا، تاروں بھرا آسمان، کہ جتنی بار آپ دیکھیں گے آپ کو نئی تاروں کی گزرگاہیں نظر آئیں گی، نئی کہکشائیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں جتنی بار غور کریں گے اتنی بار آپ کو نئی نئی علم و حکمت کی باتیں ملیں گی۔
قرآن مجید غور و فکر کرنے سے پرانا نہیں ہوتا. یہ اس کی خاص بات ہے کہ پڑھنے سے، بار بار پڑھنے سے قرآن مجید پرانا نہیں ہوتا. جب اس کو آپ پڑھیں گے ایک نئی تازگی ملے گی. تو اس لیے قرآن مجید کو بار بار پڑھیے. مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ قرآن مجید شروع کرتا ہے، ختم کرتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی. ٹھیک. ایک تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے دو چیزوں کا ایک ساتھ استعمال کیجئے. ایک آپ کا دماغ، عقل، اور ایک آپ کا دل. عقل اور دل دونوں چیزوں کا ایک ساتھ استعمال کیجئے اور بھرپور استعمال کیجئے. جس کو میں کہتا ہوں کہ عقلی مطالعہ قرآن مجید کا اور قلبی مطالعہ. عقلی مطالعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھیے، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھیے، اور اس پر عمل کس طرح سے کرنا ہے اپنے زمانے میں، اپنے مسائل میں، اس پر غور کیجیے. یہ عقلی مطالعہ ہے. اور قلبی مطالعہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اللہ کی بندوں سے محبت کو محسوس کیجیے. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. والدین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرو، بہت اچھا سلوک کرو. اب اس میں ایک عقلی مطالعہ اس کا کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں کیا کیا کرنا چاہیے. ابھی میں جب طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا جس سے والدین کو خوشی ہو. جب میں کمانے لگوں گا تو پھر میرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا. جب میری شادی ہو جائے گی، میرے بچے ہو جائیں گے، تو پھر میرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا. والدین ابھی جوان ہیں تو میرا حسن سلوک کیا ہوگا. والدین جب بوڑھے ہو جائیں گے تو میرا حسن سلوک کیا ہوگا. یہ سب سوالات قائم کیجئے اور ان سارے سوالات پر غور کیجئے. یہ سب قرآن مجید پر غور کرنا ہے اور اپنے عقل کو اس میں لگانا ہے. کیونکہ یہ تو ایک عام بات ہو گئی نا، ایک جنرل بات ہو گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن اس کی شکلیں کیا کیا بنیں گی اور شکلیں کب کب بنیں گی، اور پھر پتہ ہے اور مسئلے اور پیچیدہ سوالات بھی آئیں گے. کہ مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں جبکہ آپ کو اپنے کیریئر کے سلسلے میں، اپنے جاب کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں آپ کو دور جانا ہے، بہت دور، کسی دور دراز شہر میں. والدین کہیں اور دوسری جگہ دور رہتے، کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں، لیکن آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے بہت دور ہے. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا شکل بنے گی. دیکھیے، ایک تھا پرانا زمانہ. پرانے زمانے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے دوسرے شکلیں ہوتی تھی. جیسے مثال کے طور پر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ وہ دودھ، والدین کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہا آدمی رات بھر بیٹا، اور بچے جو مانگتے رہے، لیکن اس نے کہا نہیں، پہلے میرے والدین پئیں گے. اور اس انتظار میں اس نے پوری رات گزار دی. ٹھیک. اب یہ زمانہ وہ نہیں ہے. اب تو فریج میں موجود ہے، دودھ رکھا ہوا ہے. والدین کو جب دودھ کی ضرورت ہو، آپ فریج سے نکالیے اور گلاس میں رکھ کے پیش کر دیجئے، ہے نا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا.
پہلے آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ اپنے ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر اس نے حج کرایا، لیکن اب وہاں پر دوسرا انتظام ہے حج کرانے کا، کندھے پر بٹھا کے حج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، جب زمانہ تبدیل ہو گیا تو حسن سلوک کے طریقے بھی بدل گئے، اس کی شکلیں بھی تبدیل ہو گئیں۔ تو اب اس موجودہ صورتحال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کیا کیا شکلیں بنیں گی، ان پر غور کرنا یہ قرآن مجید کا عقلی مطالعہ ہے۔ میری اپنی لائف میں کیا کیا کر سکتا ہوں والدین کے سلسلے میں، اس پر غور کرنا یہ بھی قرآن مجید کا عقلی مطالعہ ہے۔ اس میں آپ کی عقل جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ لیکن قلبی مطالعہ کیا ہے؟ قلبی مطالعہ یہ ہے کہ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کتنا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے نا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بوڑھے ہو گئے والدین، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، یہ بات کون کہے گا؟ وہی کہے گا نا جس کو محبت ہوگی، آپ سے محبت ہوگی، آپ کے والدین سے محبت ہوگی، وہی کہے گا نا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے اپنی عبادت مطلوب ہے کہ سجدے کرو، نماز پڑھو، وہ تو آپ سے ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے جس سے کہ آپ سے اور بندوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو قرآن کی ہر آیت میں اللہ کی محبت کو محسوس کرنا، وہ جو غور کر کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور یہ جو کہا گیا قرآن مجید پڑھتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہوئی فہم قرآن کے سلسلے میں کہ آپ اپنی عقل سے بھی قرآن مجید پر غور کریں اور اپنے دل سے بھی قرآن مجید کو محسوس کریں۔ یہ بات ہو گئی، اور یہ آپ کو قرآن مجید کی ہر آیت میں کسی نہ کسی طرح سے نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف لے جانے کا راستہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی طرف جانے والے راستے سے روک رہا ہے۔ تو یہ کتنی محبت کی علامت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر قرآن مجید سے تعلق کا ایک اور پہلو ہے، مطلب فہم کا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بات جتنے فورس کے ساتھ کہی گئی ہے اسی فورس کے ساتھ اس کو محسوس کریں۔ قرآن مجید کا جو فورس ہے، جو قوت ہے، اگر آپ کو فورس جاننا ہو تو آپ کسی بہت تیز رفتار، جو یہ ابھی برسات ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ندیاں ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ بہہ رہی ہیں، ہے نا، آپ اس کے خلاف تیر ہی نہیں سکتے۔ جو آبشار گرتے ہیں ان کے اندر کتنا فورس ہوتا ہے۔ تو بہت سے دریا ہوتے ہیں خاص طور سے برسات کے دنوں میں جن کا فورس بہت بڑھ جاتا ہے، اتنا فورس بڑھ جاتا ہے کہ وہ دوسری زمین کاٹ کے نکل جاتے ہیں، اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور پوری زمین کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو بہاتے ہوئے لے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں فورس بہت ہے، اس فورس کو، اس قوت کو آپ محسوس کریں پڑھتے ہوئے۔ یہ بھی فہم قرآن کا ایک پہلو ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ کبھی ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک سادہ کلام کے طور پر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اس قوت کو نہیں محسوس کرتے۔ مثال کے طور پر جب قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سود کے سلسلے میں، ٹافی لے لے، ٹافی سے نیند چلی جائے گی،
قرآن مجید جو ہے وہ سود کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہیں آؤ تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ اب اس جملے کے فورس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، ہے نا، کہ تم اگر باز نہیں آئے تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے، سن لو۔ اب کیا فورس ہے اس میں، کتنی قوت ہے، یعنی اس کو سن لینے کے بعد کوئی سود کھانے والا بنے یہ ہو نہیں سکتا، الا یہ کہ اس کا دل بالکل مردہ ہو گیا ہو۔ یہ جب قرآن مجید کسی بات پر کہتا ہے کہ اس پر عذاب علیم، ہے نا، جب وہ کہتا ہے کہ ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ تم نے نیک عمل کیا تو جنت میں جاؤ گے، تو یہ جو وعدے کی زبان ہے، یہ جو دھمکی کی زبان ہے، ان سب کے اندر بڑا فورس ہے، وعدے میں بھی اور دھمکی میں بھی۔ تو آپ جب قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پر غور کریں تو اس قوت کو بھی محسوس کریں، اس قوت کو محسوس کریں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بلندیوں کا سفر کراتا ہے، یعنی انسان کو، جو میں نے صبح میں کہا تھا کہ انسان جو ہے شیطان کے دھوکے میں آ کر اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، بالکل نیچے جا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید اس کو وہاں سے اٹھا کر اور عام انسان کی سطح پر لا کے پھر اوپر اور بلندی پر لے جاتا ہے، بہت بلندی پر۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ اس کے دل میں نفاق ہے، منافق، تو منافق تو سب سے زیادہ پستی میں پڑا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اگر اوپر کی رسی اگر وہ تھام لے تو چڑھتے چڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ بالکل صدیق کے مقام پر، یعنی بالکل مخلص، اخلاص، تو نفاق سے اخلاص کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ ایک بہت میں نے مثال دی تھی کہ بہت کنجوس ہے، تو کنجوسی سے نکل کر وہ ایثار کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ہر چیز میں ہے، ڈرپوک ہے، بہت بڑا ڈرپوک ہے، لیکن وہ بہت بہادر بن جاتا ہے۔ شرک کرنے والا ہے تو توحید کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو جو بھی پستی کی جو بھی صورتیں ہیں کئی طرح سے، ان پستیوں سے قرآن مجید نکال کے کہاں بلندی پر لے کے جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس پر غور کیجئے کہ یہاں کس بلندی پر قرآن لے کر جا رہا ہے۔ یہ جو میں نے آیتیں ابھی پڑھی ہیں، ان آیتوں میں قرآن مجید کس بلندی پر لے کر گیا ہے، اس پر آپ غور کیجئے، کیونکہ قرآن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گرے ہوئے انسانوں کو بلندی پر لے کر جائے۔ تو اس پہلو سے بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید کس طرح سے زندگی کو بدل دیتا ہے، اور وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، تذکیر کے لیے جس نے نہیں سنا ہو دوبارہ سن لے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہی حیدرآباد میں آ کے ایک بار وہ سنایا تھا، اور وہ واقعہ ہے حضرت فضیل ابن عیاض کا۔ تو کتنے لوگوں نے سنا ہے واقعہ فضیل بن عیاض کا، قرآن مجید والا؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے سنا ہے، تو باقی لوگوں کو آپ لوگ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ میں سنا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ تو فضیل ابن عیاض جو ہے وہ اپنے زمانے کے بہت ہی بگڑے ہوئے آدمی تھے، بہت بگڑے ہوئے، لٹیرے، قافلوں کو لوٹنا یہ ان کا کام تھا۔
قافلے جو ہے وہ ان کے نام سے ڈرتے تھے، اور جب وہ کسی سرائے میں ٹھہرتے تھے رات میں قافلے، تو وہ بہت سارے محافظ کھڑے کرتے تھے، اور پھر بھی ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں فضیل اپنی ٹولی کے ساتھ آ کر حملہ کر کے لوٹ کے نہیں چلے جائیں۔ یہ دہشت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ فضیل جو ہے ایک بری نیت سے ایک گھر میں چڑھ رہے تھے ایک لڑکی کے پاس جانے کے لیے۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور وہ ایک گھر کی دیوار پہ چڑھ رہے ہیں کہ ادھر جائیں گے ایک لڑکی کے پاس، ایک بہت ہی گندی نیت کے ساتھ۔ ابھی وہ دیوار پہ چڑھ ہی رہے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ پڑوس میں کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ اس کی آیت جو ہے ان کے کان سے ٹکرائی، اور وہ آیت ان کے کان میں سے ٹکرائی نہیں بلکہ کان میں داغ کے ذریعے سے دماغ سے ہوتے ہوئے دل میں اتر گئی۔ اور وہ آیت یہ تھی کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ابھی تک کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سن کر اور اللہ کا کلام سن کر ان کے دل جھک جائیں، ان کے دل پگھل جائیں؟ کیا وقت نہیں آیا؟ بس اتنا سنا حضرت فضیل نے اور ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ وہاں سے واپس اترے، فوراً الٹے پاؤں واپس آئے، اپنا ارادہ فوراً بدلا، واپس اس ٹولی کے پاس آئے، اپنی ٹولی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو فضیل نے تو اب توبہ کر لی ہے، فضیل کی توبہ کا وقت آ گیا ہے، اب تم لوگ اپنے بارے میں سوچو۔ اس کے بعد پھر وہ مدینہ گئے، مسجد نبوی میں مقیم ہو گئے، اور ایسی سچی توبہ کی کہ مطلب ان کا شمار اسلامی تاریخ کے سب سے مشہور صالحین میں ہوتا ہے۔ یعنی لوگ وہاں جاتے تھے، ان سے ملتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔ ہزاروں گناہگار جو ہے وہ جاتے تھے، فضیل بن عیاض کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک آیت کا کمال تھا۔ تو قرآن مجید کی آیتوں میں فورس ہے، قوت ہے، وہ دل کی دنیا کو بالکل بدل سکتی ہیں، لیکن یہ کہ دل تک پہنچنے کا راستہ ان کو دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہوگا جبکہ ہم آیتوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان پر غور کریں گے اور ان کے فورس کو محسوس کریں گے۔ یہ بات تو آپ سیرت کے واقعات میں بہت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایمان کیسے لاتے تھے۔ زیادہ تر واقعات ایسے ہی ہیں کہ وہ گئے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے ان سے کہا کہ دیکھو محمد کی بات مت سننا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ وہ کوئی بات ہمارے کانوں میں نہیں پڑ جائے، لیکن پھر بھی وہاں خانہ کعبہ میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں اور وہ آواز ان کے کانوں میں آئی، اچھی لگی، روئی نکالی، سنا اور کیفیت تبدیل ہو گئی۔ تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے جس کے بہت سارے واقعات ہیں، اور ابھی بھی وہ واقعات پیش آتے ہیں۔ ابھی بھی مختلف ایسے بڑے بڑے مشہور لوگوں کے واقعات آپ پڑھیں گے کہ وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کی دل کی دنیا بدل گئی۔ تو یہ تو ہے ہی ہدایت کی کتاب، لیکن اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اب میں اس سلسلے میں کچھ اور آپ کو عملی مشورے دینا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں تدبر کیسے کریں؟ تو قرآن مجید پر تدبر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک طرف سے پڑھیں، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں
ایک ایک آیت پر غور کریں اور اس طرح سے پورا قرآن مجید ختم کر لیں. تو اس طرح سے قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ پورا قرآن مجید آپ کے ذہن میں ایک بار آ جائے گا. قرآن مجید پر غور کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے قرآن مجید پورا پڑھیں لیکن الفاظ سے زیادہ موضوعات پر آپ کی توجہ رہے، ہے نا. یعنی ہر آیت میں موضوع کیا ہے، اس کی تھیم کیا ہے، تو تھیم پر غور کریں. ایک پڑھنا یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ پر غور کریں، عبارت پر غور کریں، الفاظ پر. دوسرا پڑھنا یہ ہے کہ آپ تھیم پر غور کریں. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک بار الفاظ پر غور کرتے ہوئے قرآن مجید مکمل ختم کیا، دوبارہ پھر تھیم پر غور کرتے ہوئے پورا قرآن مجید ایک بار مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں کوئی ایک سورت لے لیں، کوئی ایک سورت لے لیں، کچھ آیتیں لے لیں، اور اس سورت پر یا ان آیتوں پر کافی عرصے تک غور کریں کہ اس سورت میں یا ان آیتوں میں کیا کیا باتیں ہیں. تو یہ ایک تیسرا طریقہ ہوگا. اور ایک چوتھا طریقہ یہ ہے جس پر ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی کہ قرآن مجید کا کوئی ایک موضوع لے لیں اور اس موضوع کو پورے قرآن مجید میں تلاش کریں اور اس موضوع پر پھر مطالعہ کریں. یہ ایک چوتھا طریقہ ہوگا. تو ہم چاروں طریقوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ہے نا، کہ ہمارا ایک معمول ہو پورا قرآن مجید ختم کرنے کا غور کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے، اور ایک معمول ہو کچھ آیتوں کچھ سورتوں پر غور کرنے کا. صحابہ کا طریقہ مجھے لگتا ہے یہی تھا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال میں سورہ بقرہ ختم کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دوران وہ پورا قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں تھے. پورا قرآن مجید وہ پڑھتے تھے لیکن سورہ بقرہ کو خصوصی مطالعہ کرتے تھے، اور وہ 10 سال میں مکمل ہوا. تو ایک خصوصی مطالعہ فوکس کر کے، اور ایک جو ہے عمومی مطالعہ پورے قرآن مجید کا. یہ دونوں ایک ساتھ دو معمول ہونے چاہیے. قرآن مجید سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ہر طرح کا ہونا چاہیے، یعنی مکمل تعلق، یعنی تعلق کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب ہم اختیار کریں کچھ نہ کچھ. مثال کے طور پر تعلق کی ایک شکل یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. قرآن مجید ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کو یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. تو آپ جو ہے کوئی موقع نکال کر تجوید سیکھ لیں. تجوید کی بھی اہمیت ہے. تجوید کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ دل پر زیادہ اثر کرتا ہے نا. اس کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. وہ کشش اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کو سیکھنے کے اب تو مواقع بہت زیادہ ہے، پہلے تو بہت کم تھے. تو ایک یہ ہے کہ عربی زبان کی کتنی اہمیت ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے سلسلے میں. تو اس حوالے سے کوئی بات آئی کیا ابھی تک؟ عربی زبان سیکھنے کی اہمیت ہے آئی کہ نہیں آئی آج کی گفتگو میں؟ نہیں، میرے یا امین صاحب کی گفتگو میں یہ بات آئی کہ عربی زبان سیکھنا چاہیے کہ نہیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے. بہرحال تو یہ ایک اہم ایشو ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے عربی زبان کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو ایک بات تو ہمیں ماننا چاہیے کہ عربی زبان سیکھنا یہ بہت زیادہ مفید ہے قرآن مجید سمجھنے کے لیے. فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے. لیکن
اگر عربی نہیں آتی ہے تب بھی آپ قرآن مجید سمجھ سکتے ہیں ترجمے سے، ٹھیک؟ تو اگر نہیں آتی ہے تو یہ مت سمجھیے کہ میں سمجھ نہیں سکتا، یہ مت سوچیے، آپ سمجھ سکتے ہیں، ترجمے سے بھی آپ کو بہت زیادہ مل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے عربی سیکھ لی تو آپ اور زیادہ قرآن مجید کو سمجھنے والے بنیں گے، یعنی ان کے الفاظ کی جو تاثیر ہے، جو قوت ہے، وہ آپ کو اور زیادہ اس کو محسوس کر سکیں گے۔ تو کیا قرآن مجید کی عربی سیکھنا آسان ہے یا مشکل؟ تو آسان ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو ویکیبلری ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ورڈ ویکیبلری ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اور اس میں سے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے درمیان استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آپس میں، جیسے مثال کے طور پر ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے نا، تو یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں نا۔ اسلام ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اخلاص ہے، بہت سے الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو ہماری زبان میں ہم بولتے ہیں ان کو۔ تو آلریڈی قرآن مجید کی جو ویکیبلری ہے اس میں سے بہت زیادہ ہمیں پہلے سے آتا ہے، تو تھوڑی محنت کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں، تھوڑی محنت کر کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے لوگ الگ الگ کورس چلا رہے ہیں، آپ کے یہاں تو بہت زیادہ اس کا انتظام ہے، تو وہ جو ہے سیکھنے کا پلان بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں بہت گنجائش دی ہے، تو ایک گنجائش اگر آپ اس کے لیے نکالیں گے نکل جائے گی۔ تو اگر آپ عربی سیکھ لیں تو جتنی عربی سیکھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ قرآن مجید کو آپ اور اچھی طرح سے محسوس کرتے جائیں گے۔ بات محسوس کرنے کی ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ جب آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ آیت بآیت پڑھیے، یعنی ایک آیت پڑھیے اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر اگلی آیت پڑھیے اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر اگلی آیت پڑھیے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ترجمے کے ساتھ آیت آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اگر آپ نے 1 2 3 4 بار قرآن مجید ختم کر لیا اس طرح سے تو قرآنی عربی بھی آپ کو بڑی حد تک آ جائے گی، کیونکہ آیت ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں گے نا تو پھر وہ عربی بھی آپ کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی۔ تو ایک بات یہ، ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی سورت یاد کریں قرآن مجید کی تو اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک سورت یاد ہے اور اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اور اس میں آپ کو بہت کم وقت لگے گا، تو تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو جو صورتیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجیے۔ جو یاد کر چکے ہیں ان کا ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیجئے، کچھ دنوں میں آپ کا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو عام طور سے لوگوں کو جو ہے آخری پارے کی 20 25 30 صورتیں یاد ہوتی ہیں، ہے نا، ان کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ نماز میں قرآن مجید پڑھیں گے یا سنیں گے تو وہ جو قرآن مجید کی جو فہم ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی قرآن مجید سے آپ کا فہم قرآن کا رشتہ قائم رہے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اور جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں جو آپ کو یاد ہیں، بچپن میں یاد کی تھی، ان کو کبھی بھی وہاں تک رکیے مت، کچھ نہ کچھ آگے بڑھتے رہیے۔ یعنی اگر اس مہینے آپ کو 25 صورتیں یاد ہیں تو ٹارگٹ بنائیے کہ اگلے مہینے 26 ہو جائے، ایک مہینے میں تو ایک اور چھوٹی صورت یاد ہو سکتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس طرح سے کیا ہوگا، قرآن مجید آپ کو زیادہ یاد ہوتا جائے گا۔ قرآن مجید یاد ہونے کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں زیادہ، کیونکہ نماز میں قرآن مجید پر غور کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، تو آپ کو سورت ترجمے کے ساتھ یاد ہے، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ دوسری نوافل پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے وہ سورتیں پڑھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، تو آپ قرآن مجید سے زیادہ قریب ہوں گے۔
یہ سب پریکٹیکل ٹپس ہے، تو اس کی کوشش کر لیں۔ اور پھر ایک اور بات میں کہوں گا آپ سے کہ آپ میں سے سبھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ درس قرآن کی ذمہ داری تو ملتی ہوگی عیسائیوں میں، اپنے ہفتہ واری پروگراموں میں، اور بڑھ کر لینا چاہیے۔ درس قرآن کی ذمہ داری بڑھ کر لینا چاہیے کہ بھئی اگلے ویکلی پروگرام میں میں درس دوں گا، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ایک کمٹمنٹ ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو درس قرآن اسائن ہو تو چاہے آیتیں آپ کو اسائن کی جائیں یا آپ آیتیں طے کریں، اسی دن آپ ان آیتوں کو جن کا درس دینا ہے پہلی فرصت میں ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجیے، پہلی فرصت میں۔ اور یاد کرنے کے بعد، ترجمہ کے ساتھ یاد کرنے کے بعد، پھر آپ جب تک درس کا ٹائم نہیں آ جائے، اس پورے عرصے میں، جیسے آپ کو 2 ہفتے کا موقع ملا ہے یا 1 ہفتے کا، اس 1 ہفتے میں ہر وقت جب آپ کو فرصت ملے ان آیتوں پر آپ سوچتے رہیے، اور سوچتے ہوئے جو جو پوائنٹ ذہن میں آتے جائیں وہ نوٹ کرتے جائیے۔ تو آپ کو مان لیجئے کہ ایک سورۃ والضحیٰ کا درس دینا ہے، آپ سورہ والضحیٰ یاد کر لیا، اس کا ترجمہ ذہن میں بٹھا لیا، ترجمہ یاد نہیں کرنا ہوتا ہے، ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے، ذہن میں بٹھا لیا، اب آپ اس کو دہراتے رہیے ہر وقت۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، آٹو میں بیٹھے ہیں، گھر میں سونے کے لیے لیٹے ہیں، صبح اٹھیں، کہیں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، آپ اس کو دہراتے رہیے اور سوچتے رہیے کہ اس میں کیا کیا نکات ہیں، کیا کیا اہم باتیں ہیں، ہے نا، اور ان کو نوٹ کرتے جائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا 1 ہفتہ پورا ہوگا تو آپ کی نوٹ بک میں بہت سی چیزیں جمع ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں بہت قیمتی ہوں گی۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ درس قرآن دینے کے لیے قرآن پر غور کرنے کے بجائے وہ 3-4 تفسیریں پڑھتے ہیں، اس میں سے چیزیں نوٹ کر لیتے ہیں اور ان کو درس میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ آپ نے تفسیر پر غور کیا، تفسیر کو پیش کیا، قرآن مجید پر غور کہاں کیا؟ تو آپ تفسیر کا درس دے رہے ہیں، قرآن مجید کا درس نہیں دے رہے۔ آپ سامعین کو یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا مودودی نے کیا کہا ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تو درس قرآن میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ آیتیں لیں، ان کو فوری طور پر یاد کریں، ان کا ترجمہ فوری طور پر ذہن میں بٹھائیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ ان آیتوں کے اندر جو کچھ موجود ہیں علم و حکمت، وہ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اس لیے میں ہر وقت اس پر غور کر کے اس کے اندر علم و حکمت تلاش کروں گا۔ 1 ہفتے کی محنت آپ کی کچھ آیتوں پر درس کی آپ کو فہم قرآن کی کئی مرتبے اوپر اٹھا دے گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جس کو اپنے کام میں لائیے۔ تو یہ کچھ میں نے مشورے دیے تھے، اب اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو آپ بتائیے، کچھ اس پر ایڈ کیجئے، کچھ سوالات ہو وہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ ایڈیشن ہو تو وہ بھی کیجئے۔ جی جی بتائیے، ان کو دے دیجیے۔ فہم القرآن کے سلسلے میں آپ کی لیب میں جب ہم لوگ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تفسیر سے دھیان یہ جب ہمارے خود کے ذہن سے اگر کچھ ایشوز کا سلیوشن ڈھونڈ لے تو پھر وہ تو ہر انڈیویژول اگرچہ ایسا کرنے لگے تو آیتوں کا مفہوم بدل رہا ہے۔ ہاں کچھ ایشوز ہے اس کے اوپر سلیوشن قرآن باضابطہ فرقان ہے، مطلب سچائی دکھاتا ان کے باضابطہ۔ تو آج کے حالات کے دور کے مطابق ہم لوگ قرآن کی آیت سے اس کو چھان کر ہم لوگ اس کو ایک صحیح پوائنٹ آف ویو میں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ تفسیر سے ہم لوگ کو کی پوائنٹ ملتا کہ وہاں سے ہم لوگ ایسا چھاننے کا مطلب کی پوائنٹ تفسیر سے ہی ملتا۔ اگر تفسیر کو چھوڑ کے اب ہر کوئی اپنا انڈیویجول طور پہ سولوشن نکالنے بیٹھ گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے تو آپ نہیں بھٹکیں گے۔ یہ قرآن مجید اس کی ضمانت لیتا ہے کہ آپ نہیں بھٹکیں گے، تو اس لیے بھٹکنے کا ڈر دل سے نکال دیجیے۔
آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ تفسیروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اسی لیے میں نے کہا کہ ترجمہ پڑھیں، ترجمہ بھی تفسیر ہی ہے، ترجمہ جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی تفسیر ہی ہے، اور تفسیر اس کی اور وضاحت کرتی ہے۔ جہاں آپ ترجمہ پڑھیں گے اور آپ کی سمجھ میں جہاں نہیں آئے وہ آپ تفسیر دیکھ لیں، ہے نا، تفسیر دیکھ کے اور سمجھ لیں، لیکن جب مفہوم سمجھ لیں تو مفہوم سمجھنے کے بعد اب اس پر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے اس کے بعد جو علم و حکمت کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں ان کو آپ نوٹ کریں۔ یہ آپ کو تفسیر میں نہیں ملیں گی۔ اچھی طرح سمجھ لیں، تفسیر تفسیر ہے، تدبر نہیں ہے، تدبر آپ کو کرنا ہے، سمجھ گئے؟ تفسیر تفسیر ہے، وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس آیت کا یہ جو مطلب ہے، اس مطلب کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے، تفسیر آپ کو یہ بتاتی ہے۔ لیکن تدبر جو ہے، غور و فکر، اس کے ذریعے سے قرآن سے رہنمائی لینا اپنے حالات میں، اپنے مسائل میں، یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا، ہے نا۔ اس لیے اپنا غور و فکر وہ بہت ضروری ہے۔ قرآن میں تدبر کے لیے دو آیتیں ہیں کہ تدبر نہیں کرتے، ایک تو ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور ایک ہمارا قوم اقسامها۔ تو قرآن مجید جو کہتا ہے کہ اگر غیر اللہ تو اختلاف ہے کثیر ہوتے ہیں، تو تدبر میں ہی قرآن کو لے کے اتنے اختلافات ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غیر اللہ تو نہیں ہے۔ نہیں، وہ اختلافات جو ہیں وہ تو قرآن میں اختلافات نہیں ہیں، ہے نا، وہ لوگوں کے سمجھنے کے اختلافات ہیں، سمجھنے کی کئی رائے ہو سکتی ہیں، اور ان ساری رائےوں کی گنجائش ہے، وہ گمراہی والی باتیں نہیں ہیں، ہے نا۔ وہ ایک جملے کے کئی ڈائمنشن ہوتے ہیں، کوئی اس ڈائمنشن کو دیکھتا ہے، کوئی اس ڈائمنشن کو دیکھتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے نا۔ دوسری آیت تھی اس کے اندر ہمارا قلوب اقفالها، تو دلوں کے قفل کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم دلوں کے قفل یہ ہے کہ آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ دلوں پر قفل ہے۔ آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے ہدایت نہیں چاہیے، مجھے گمراہی چاہیے، یہ تو عمدن ہے، مطلب یہی دل کا قفل ہے۔ دل کا قفل جو ہے انجانے میں نہیں ہوتا ہے، دل کا قفل آدمی اپنے دل پہ خود قفل ڈالتا ہے نا۔ آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے، مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، تو دل پہ اس نے قفل ڈال لیا۔ اب جب ایک آدمی یہ طے کر لیا مجھے نہیں سمجھنا ہے، ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، آپ سمجھانے جا رہے ہیں، اس نے کہا مجھے نہیں سننا ہے تمہاری بات، مجھے نہیں سمجھنا ہے، اس کا مطلب اس نے اپنے دل پر قفل ڈال لیا، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں سننا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ میں نے قفل ڈالا ہوا ہے، انہوں نے خود اپنے دل پر قفل ڈالا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں سمجھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جی ہاں دیجیے۔ قرآن کو روزانہ کے معاملات مطلب کس طریقے سے ہم کس طرح عمر بتائیے، کچھ پروگرامس آ جائے یا اپنے ایگزامس آ جائے تو اس میں اچھا خاصا شیڈول ڈسٹرب کر کے اور پھر بریک آتا ہے، تو اس کو مطلب مختصر ٹائم اور آپ کا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جی اصل میں کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو جب ہم فرض نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ چیزیں ٹل جاتی ہیں، ہے نا۔ آپ اپنے طور پر یہ طے کریں کہ قرآن مجید کا کم سے کم اتنا مطالعہ یہ تو میرے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ طے کر لیا کہ میں روزانہ قرآن مجید کی 2 سے 3 آیتوں کا مطالعہ کروں گا روزانہ، یا قرآن مجید کی 1 آیت کا مطالعہ کروں گا، کم سے کم 1 آیت کا، تو اس کو وہ اپنے لیے فرض قرار دے لے اور اس کا وقت طے کر لے اپنی سہولت کے مطابق، جس وقت وہ اپنے آپ کو زیادہ تازہ دم محسوس کرتا ہو۔ لیکن یہ طے کر لے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جبکہ 1 آیت کا مطالعہ میرا نہیں ہوگا۔ اس کے سلسلے میں جو سب سے اچھا آئیڈیل تصور ہے جو میں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد
آپ ایک آیت کا ترجمہ کر کے اس پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ اس آیت میں کیا بات کہی گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں, آپ جب ناشتہ کرنے بیٹھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اس بات کا ذکر کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج میں نے آیت پڑھی ہے, اس میں یہ بات کہی گئی ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے دوستوں سے ملیں تو وہاں پر بھی تذکرہ کر دیں کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اس میں یہ بات میں نے اس سے یہ سمجھی ہے. کلاس میں جائیں وہاں ساتھیوں سے ذکر کر دیں, شام میں کھیلنے جائیں تو وہاں اپنے کھیل کے ساتھیوں سے ذکر کر دیں. یعنی آپ جو ہے اس دن اس آیت کے پھیلانے والے بن جائیں. یہ یعنی اگر کوئی شخص یہ معمول اختیار کر لے تو وہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ صبح میں ایک آیت لی, اس کا ترجمہ پڑھا, اس کے پیغام کو سمجھا, اس کے بعد وہ پیغام آپ نے گھر میں, گھر کے باہر, دوستوں میں, ساتھیوں میں, کئی جگہ آپ نے اس کا ذکر کر دیا. قرآن مجید کی روشنی کہاں تک پھیل گئی. اور ایک آدھ منٹ میں, آدھے منٹ میں, تاکہ سامنے والا اکتاہٹ نہیں محسوس کرے, ایک منٹ میں آپ اس کو بتا دیں کہ آج میں نے آیت پڑھی تھی, اس میں یہ بات میں نے اس میں یہ بات پڑھی. تو اس طرح کے معمولات جو ہے نا وہ ہمارے ہونے چاہیے روزانہ کے. عربی سیکھنے کا کوئی پروگرام لے لیں, روزانہ تھوڑی سی عربی سیکھیں, روزانہ ایک آیت کو یاد کر لیں, اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں, اس پر غور کر لیں. روز ایک آیت یاد کریں گے تو پھر آپ کا یاد کرنے کا سفر بہت طویل ہو جائے گا, ہے نا, آپ یاد کرتے چلے جائیں گے. لیکن قرآن مجید آپ کے روزانہ کے معمولات کا حصہ بنے مختلف پہلوؤں سے, اور آپ شام میں یہ سوچیں کہ قرآن مجید سے آج میرا رشتہ کیسا رہا. اور کوئی بات؟ ہمارے پاس نظام دبا سے چل رہا ہے, قرآن کی اسٹڈی سرکل سبھی ہوتے ہیں, تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے یا کئی بار کچھ واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں حاصل ہو جائے, اس کے اوپر کبھی کبھی کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. اس زیادہ فوکس جو ہے اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں, مثلاً سورۃ البقرہ میں جو واقعات ہے اللہ تعالیٰ جب تنقید کرتے ہیں, اب اس کے اوپر زیادہ جو اہم یا زیادہ تر جو گورنمنٹ کا انگیج ہوتا ہے مسلم امت مسلمہ کا رویہ کیا ہے, جس طرح بنی اسرائیل کا رویہ تھا تو امت مسلمہ کا ہے. اور کئی بار وہ جو تفاصیل میں کچھ ڈیٹیلس آئی تھی اور زیادہ وہ چھوٹ جاتی ہے. نہیں, وہ بہت ٹھیک ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ طریقہ بہت ٹھیک ہے. یعنی آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں, واقعات ہیں, ان کی وہ تفصیلات جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, اور تفسیروں میں وہ تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں, تو ان تفصیلات کو چھوڑ دینا چاہیے اور فوکس اسی پر ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے, میسج کیا ہے. مثال کے طور پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں, ذوالقرنین کا واقعہ, تو اب بعض تفسیروں میں بہت بڑی تفصیل ہے کہ ذوالقرنین کون تھے اور وہ ان کا علاقہ کون سا تھا اور ان کا پہلا اسٹیشن کون سا تھا, دوسرا اسٹیشن, تیسرا اسٹیشن, اس کی ساری تفصیل. تو بہت ساری تفصیل آپ کو مل جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے وہ کیوں بیان کیا, اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے, وہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر پاتے. ایسا ہم نے بہت سی تفسیروں میں دیکھا ہے. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ جو غیر ضروری تفصیلات ہیں جن کا تعلق انفارمیشن سے, تو انفارمیشن اتنی زیادہ نہیں ہو کہ اس میں وزڈم جو ہے وہ دب جائے. تو ہمارا زور جو ہے وہ وزڈم لینے پر ہونا چاہیے. انفارمیشن اتنی لیں جتنی ضرورت ہو, اور اس کے بعد جس انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. تو قرآن مجید آپ کو انفارمیشن دینے نہیں آیا, قرآن مجید آپ کو وزڈم دینے آیا.
اور اسی لیے قرآن مجید کئی جگہ کیا کرتا ہے کہ وہ نام ہی ذکر نہیں کرتا. مثال کے طور پر سورہ یاسین میں وہ کہتا ہے کہ بستی والوں کی مثال، جہاں ہم نے ایک رسول بھیجا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. تو وہاں پر کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس کھوج میں چلے جاتے ہیں وہ بستی کون سی تھی. اچھا بستی اگر معلوم ہو گئی تو فائدہ کیا ہوگا، اور نہیں معلوم ہوئی تو نقصان کیا ہے. لیکن وہاں پر جو بستی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ جاننا چاہیے. جی السلام علیکم. جیسا ہم بارہا یہ بات سنتے آتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنا تدرس کا کیسا ساتھی بنے، تو کچھ آپ کے سجیشنس کے اور ہی اپنا قرآن مجید کو کیسا بنائے کہ وہ زندگی کے ہر لمحات میں ہر معاملات میں وہاں پہ کام آئے. کچھ آپ کے سجیشن صحیح ہے. ایکسپیرینس. دیکھیے دو طریقے ہیں، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھنے کو اپنا روٹین میں شامل کریں، ڈیلی روٹین میں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی. فجر کے وقت جو ہے قرآن پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت بتائی ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو خاص طور سے اس کو دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اس پہ ہوتی ہے. تو فجر کا وقت جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے بہترین وقت ہے. تو اس وقت کو آپ معمول بنا لیں قرآن پڑھنے کو، یعنی آیت پڑھیں، آیت کو یاد کریں، آیت کو سمجھیں، اس پر غور کریں. یہ ایک معمول بنا لیا. ایک تو یہ ہو گیا. اس سے روز آپ کو قرآن مجید کی طرف سے نئی نئی رہنمائی ملے گی. آج یہ حکمت ملی، کل ایک اور حکمت ملے گی، پرسوں ایک اور حکمت ملے گی، یہ سلسلہ چلے گا. ایک اور پہلو یہ ہے جو آپ کے سوال سے میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ یہ طے کریں کہ مجھے اس کی رہنمائی قرآن مجید میں تلاش کرنی ہے، اور قرآن مجید میں تلاش کریں، ہے نا. مثال کے طور پر کوئی بات ہوئی اور آپ کے والد صاحب آپ سے ناراض ہو گئے، یا آپ کے اور آپ کے والد صاحب کے بیچ میں ناراضگی ہو گئی. اب یہ ایک مسئلہ ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ میں اس کی رہنمائی قرآن مجید سے لوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. قرآن مجید سے جب آپ رہنمائی لیں گے تو آپ فوراً جائیں گے، اپنے والد صاحب سے معافی مانگیں گے اور تعلقات کو فوراً درست کر لیں گے. تو قرآن مجید سے رہنمائی مل گئی. صحیح ہے. قرآن مجید میں آپ کی زندگی میں کیا ہوا کہ کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کو بہت تکلیف پہنچی. آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے، رہنمائی حاصل کریں گے اور کہیں گے بھائی میں نے اپنے رشتہ دار کو معاف کیا اور میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، چاہے وہ میرے ساتھ کیسا ہی سلوک کرے. آپ کو رہنمائی مل گئی، ہے نا. تو یہ رہنمائی جو ہے نا، اپنے ہر مسئلے میں قرآن مجید سے رہنمائی تلاش کریں. جی جی میرا ایک سوال تھا. ارشاد ہو. بیچ میں جب مطلب کچھ ٹائم پہلے میرے گھر بھی مسئلہ ہو رہا تھا، تو میں ایسی کوئی پیج کھول رہا تھا، آیت جو بھی تھی ویسا پڑھ کے دیکھ رہا تھا، کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اتنا زیادہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد مجھے کہیں سے مطلب میں کہیں پہ سنا واپس کہ ایسا نہیں کرنا ہوتا، نارمل پڑھنا ہوتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے جو ہمارے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا؟ نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو بار بار پڑھتے ہیں نا، پورا قرآن مجید ختم کریں گے تو آپ کے کو ایک طرح کا قرآن کا جغرافیہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. یعنی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس مسئلے کا حل کہاں مل سکتا ہے. آپ ایسے صفحہ کھول کے نہیں ڈھونڈیں گے حل، بلکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس مسئلے کا حل کس آیت میں ملے گا. کہ مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ ہے تو شادی سے متعلق آیتیں کہاں کہاں ہیں ان کو دیکھیں گے آپ جا کے، اور وہاں دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، وہاں آپ کو حل ملے گا، ہے نا. کاروبار سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو اس سے متعلق کوئی آیت دیکھیں گے اور وہاں پر آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو رہنمائی قرآن مجید سے لینا یہ ہے. عربیوں میں اور ایک اور بات بھی ہے، دیکھیے قرآن مجید، اور یہ واقعی یہ بات حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب آپ قرآن مجید پر غور کرنے لگتے ہیں نا
ایک طرف سے غور کر رہے ہیں قرآن مجید پر، تو پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ قرآن مجید کی طرح سوچنے والا بن جاتا ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ قرآن مجید پر خوب غور کرتے ہیں تو آپ کا ذہن قرآن مجید کی طرح سوچنے والا بن جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی شخص آپ کے پاس اپنا مسئلہ رکھے گا، آپ فوراً اس کا وہ حل بتا دیں گے جو قرآنی حل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو اپروچ ہے نا وہ ہو گئی جو قرآن کی ہے، آپ کے سوچنے کا انداز وہ ہو گیا جو قرآن بناتا ہے، یعنی آپ کا جو مائنڈ فریم ہے وہ قرآن کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہر مسئلے کو آپ قرآنی اپروچ سے دیکھنے لگتے ہیں اور اس کا وہ حل بتاتے ہیں جو کہ قرآن مجید بتاتا ہے، چاہے آپ کے سامنے کوئی آیت خاص نہیں ہو تب بھی۔ تو یہ بھی سمجھیں گے، یہ بھی قرآن مجید پر غور کرنے کی برکت ہے، اور یہ بہت بڑی برکت ہے کہ آپ کا ذہن وہ بن جائے کہ آپ قرآن مجید میں یعنی مسئلوں کے سلسلے میں رہنمائی کریں قرآن مجید والی۔ جی عربی لوگ میں اور اردو انڈین لوگ میں نا، جیسا عربیوں کو جیسا قرآن سمجھ میں آتا تو ویسا ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے لیے بہترین ترجمہ اور تفسیر آپ کا کون سا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں فرق کیا عربیوں میں اور ہم میں جو ہم ترجمہ سے پڑھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب الفاظ ان کے دماغ میں جاتے ہیں نا، الفاظ جیسے ہی کان میں گئے دماغ میں پہنچے تو ساتھ ہی میں اس کا مطلب بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی الفاظ اور معنی دونوں ایک ساتھ دماغ میں پہنچتے ہیں۔ ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمارے الفاظ پہلے پہنچتے ہیں اور جو معنی ہے وہ بعد میں پہنچتا ہے، لیکن معنی پہنچ جاتا ہے، ایسا نہیں کہ معنی نہیں پہنچتا ہے، لیکن تھوڑا بعد میں پہنچتا ہے۔ یہ گیپ کم ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آپ عربی سیکھتے جائیں گے یہ گیپ کم ہوتا جائے گا، پھر اتنا ہو جائے گا کہ آپ الفاظ کے ساتھ معنی آپ کے دماغ میں آئے گا۔ وہ آئیڈیل صورت ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر صرف معنی آتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی مشہور لوگوں نے ترجمے کیے ہیں وہ سب بہت اچھے ترجمے ہیں اور سب بہت بڑی حد تک دیانتداری کے ساتھ کیے گئے، تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا ترجمہ اپنے پاس صرف اور صرف اردو میں ابھی تک تھا، ابھی انگلش میں، تو قرآنک لٹریچر کا ٹرانسلیشن اردو انگلش دونوں پلے کر کے چلا، اینڈ ایون دینی جو بھی لٹریچر ہے اردو میں ہے، تو اردو کو نیگلیکٹ کر کے زیادہ تر آج انگلش کو پریفرنس دی جاتی ہے، اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، انگلش میں بھی بہت لٹریچر ہے، ہاں بالکل، انگلش میں بھی، اور اردو سے بہت زیادہ لٹریچر، دینی لٹریچر انگلش میں موجود ہے۔ اپنے لیے نہیں وہ تو آپ کے پاس ہے، اگر آپ کی اپروچ جو انگلش تک ہے تو انگلش میں بہت زیادہ ہے، اگر آپ کی اردو میں ہے تو اردو میں بھی اچھا خاصا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، یہ چھوٹا مسئلہ ہے۔ جس کو جس چیز میں سہولت ہو، جس چیز کے لیے وہ یوز ٹو ہو، ہے نا، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو انگلش ترجمہ پڑھنے میں زیادہ آسانی ہے تو اس کو پڑھ لے، جیسے مثال کے طور مجھے اردو بھی آتی ہے انگلش بھی آتی ہے، لیکن دو کتابیں رکھی ہوں گی تو میں اردو کتاب زیادہ آسانی سے پڑھوں گا، زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں۔ کوئی ہو سکتا ہے جو انگلش میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرے، کوئی ہندی میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرے، تو اس کو لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا، جو جس میں زیادہ آرام محسوس کرے اس میں وہ پڑھے۔ ہمیں بہت زیادہ، ہر زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبان ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی زیادہ اس میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ تمام باتیں ہمیں بتائیں کہ جب ہم قرآن سے تعلق کا روزانہ کا بنائیں گے، لیکن ہمیں سے اکثر اس مغالطے میں رہتے ہیں، اکثر ڈسپشن یا ڈیلیوژن رہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، چاہت ہوتی ہے لیکن شاید یہ ہوتا ہے کہ کالج کی پڑھائی وغیرہ۔ بہت صحیح بات ہے، وقت کا مسئلہ وقت جو ہے نا وہ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، دلی میں یہ بتاتا ہوں، دلی میں میٹرو چلتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ میٹرو سے صبح میں آفس جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، تو ان کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میٹرو میں بیٹھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو میٹرو میں بیٹھے اور اس کے بعد پھر وہ
بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر موبائل لے کے تھوڑا کھیلتے ویلتے رہے موبائل, 1.5 گھنٹے گزر گیا, 1.5 گھنٹے میں ان کی منزل آ گئی. تو 1.5 گھنٹہ صبح, 1.5 گھنٹہ شام, 3 گھنٹے ان کے ضائع ہوتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں پڑھ پاتا کیونکہ میرے روزانہ 3 گھنٹے تو میٹرو کی نظر ہو جاتے ہیں. ٹھیک, لیکن ایک دوسرا آدمی ہے, وہ میٹرو میں چڑھتا ہے, فوراً اپنی ای بک یا پھر اپنی ہارڈ بک کو کھولتا ہے, پڑھنا شروع کرتا ہے, 1.5 گھنٹے گزر جاتے ہیں, وہ تقریباً 20-25 صفحے 30 صفحے پڑھ لیتا ہے. پھر وہ شام کو میٹرو میں بیٹھتا ہے, پھر وہ اپنی کتاب کھولتا ہے اور پھر وہ 20-25 صفحے پڑھ لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں چونکہ روزانہ 3 گھنٹے میٹرو میں بیٹھتا ہوں اس لیے میرے پاس پڑھنے کے لیے بہت وقت ہے. دونوں میٹرو میں بیٹھتے ہیں, ایک یہ کہتا ہے کہ میرے 3 گھنٹے میٹرو میں چلے جاتے ہیں اس لیے میں پڑھ نہیں پاتا, دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں 3 گھنٹے میٹرو میں بیٹھتا ہوں اس لیے میں نے کئی کتابیں ختم کر لی ہیں. اور ایک تیسرا آدمی ہے, وہ بھی میں نے دیکھے, جو میٹرو میں بیٹھ کر کتابیں لکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سال میں نے 3 یا 4 کتابیں لکھ لی کیونکہ مجھے روز 3 گھنٹے میٹرو میں لکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو یہ ہے وقت کا معاملہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وقت سب کو دیا ہے, لیکن بہت سے لوگ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, اور بہت سے لوگ اسی وقت کو استعمال کر کے بہت کچھ کر لیتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس لیے وقت تو آپ سب کے پاس ہے, وقت کو تلاش کیجئے وہ کہاں ضائع ہو رہا ہے, اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. جی جو قرآن کہتا ہے بلا یزید الظالمین الا خسارا, تو قرآن کی قرآن ظالم کون ہے؟ کیونکہ قرآن سے تو ہدایت ہے, خسارا کون کیا کرے گا؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا, تو قرآن کی اصطلاح میں ظالم کون ہے؟ نہیں, وہ تو یہ ہے کہ جو ظالم ہیں ان کی ناکامی میں اضافہ ہوتا ہے. کیا یہ قرآن کے حقوق ماننے والے کو شامل نہیں ہوتے؟ جو بھی ظالم ہے, ظلم جو ہے وہ انسان کو ناکام کرے گا, ظلم کی جو بھی شکل ہو وہ انسان کو ناکامی سے دوچار کرے گی, انسان کو گھاٹا دے گی. اور ایک سوال تھا کہ کئی بار آپ لوگوں کے بعد بھی سوالات ہوں تو مائک بھیج دیں گے, ہے نا, پیچھے. کئی بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ آیات جو ہے ایک پرٹیکولر چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم کسی اور چیز کو اسٹریس کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. مثلاً ترجمہ ہے, ترجمہ کی اپنی اہمیت ہے, اس کے اوپر قرآن کی کئی آیات ہے, لیکن اس کے باوجود کئی بار یہ چاہا جاتا ہے یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلمون ما تقولون. اب ان چیزوں کو بھی ہم پر اللہ تعالیٰ فرمائے جب تک تمہیں ہوش نہ ہو تو کیا کہہ رہے, ان چیزوں کو یوز کرنے کے لیے ہم ترجمہ ہمارا ہوش میں بتاتے ہیں کیا معنی اس کے ہے. نہیں, ترجمے سے معنی تو پتہ چلتا ہے. کئی لوگ عموماً ہمارے پاس یہی حالت ہوتی ہے جو خاص طور پر فاتحہ ہے, باقی سورہ ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے. ہاں, ترجمہ نہیں. یہ آیتوں کو لے کے ان چیزوں کو امپلائی کر دیتے ہیں. نہیں, ویسے یہ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں نماز میں اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے, تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے نا, غفلت کی بات ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ نماز میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے, ایک دن بیٹھو آدھے گھنٹے کی محنت میں سب کی عربی یاد ہو جائے گی, اردو یاد ہو جائے گی, اس کے بعد پھر سمجھ کر نماز پڑھو. تو سمجھ کر نماز پڑھنا کوئی ناممکن نہیں ہے, بہت آسان ہے. آدمی تھوڑی سی